السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسٹوری ورلڈ۔ ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں چارلس بابا ایک چور۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہ وہ چور کی رپورٹ نہ درج کریں اور ویسے چور کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ اگر اس نے چور کو پکڑ لیا اور اس سے ہمارا مال ہمیں دلوا دیا تو ہم تھانے دار صاحب کو بھی حصہ دیں گے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بھائی واہ، اس سے اچھی ترکیب بھلا کیا ہو سکتی ہے، پہلے علی بابا نے کہا۔ وہ سب جمع ہو کر تھانے دار کے پاس پہنچے۔ تھانے دار انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں سناؤ، کیا فیصلہ ہوا؟ آج دوسرے علی بابا کی تجوری چور نے صاف کر دی۔ اوہ اچھا، تھانے دار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے بولا۔ پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا میں رپورٹ درج کر لوں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ چور بھی مل جائے، چوری کا مال بھی مل جائے اور انکم ٹیکس والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ ایسا طریقہ بھلا کہاں ہو سکتا ہے؟ انکم ٹیکس والے ہر ہفتے تھانے آتے ہیں اور تمام رپورٹوں کی نقل لے جاتے ہیں۔ دراصل موجودہ حکومت نے انہیں خاص طور پر ہدایت دی ہے کہ تھانوں سے جا کر پہلے رپورٹوں کی نقل حاصل کیا کریں تاکہ دولت مند لوگوں کا سراغ لگ سکے اور ان سے ٹیکس وصول کیا جا سکے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، آپ رپورٹ درج نہ کریں، چور کا سراغ رپورٹ کے بغیر لگا لیتے ہیں۔ اس طرح ہم آپ کو اس دولت میں سے ایک بڑا حصہ دیں گے جو آپ چور سے حاصل کریں گے۔ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر میرے افسر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، لیکن اسے پتہ لگے گا ہی کیوں؟ اچھا سوچتا ہوں، میں آج غور کر لوں گا، آپ لوگ کل میرے پاس آنا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بستی کو لوٹ گئے۔ تیسرے دن تیسرے علی بابا کی تجوری کا صفایا کر دیا گیا۔ اب تو وہ اور بھی پریشان ہو گئے۔ سب جمع ہو کر تھانے پہنچے اور خبر سنی تو تھانے دار صاحب، اب کیا ہوا؟ تیسری تجوری کا صفایا ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے چور تم لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا اس نے آپ کے سامنے ہاتھ دھوئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ پہلے علی بابا نے کہا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں، میرا مطلب تھا وہ آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے تو پھر اس میں ہاتھ دھونے کا ذکر کہاں سے آ گیا تھا؟ دوسرے علی بابا نے بڑا سا منہ بنایا۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے۔ اگر میں نے چور کو پکڑ لیا تو میں نصف دولت لوں گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ میں شام کو آپ لوگوں کی بستی میں آؤں گا، آپ کے گھروں کا جائزہ لوں گا اور اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ چور کس طرف سے آتا ہے، کس طرف سے جاتا ہے، اندر کس طرح داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس شام تھانے دار ان کی بستی میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک ایک گھر کا جائزہ لیا، پھر رات کے وقت وہ کہیں پر رہنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے ان سب سے کہا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں صبح تک ضرور چور کو پکڑ لوں گا۔ بھئی واہ، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ ہائے واقعی مزہ ضرور آئے گا، فکر نہ کرو، اس نے کہا۔ رات کو تھانے دار نے وہاں ڈیوٹی دی اور تمام علی بابا گہری نیند سوتے رہے۔ صبح سویرے چوتھے علی بابا نے اپنی تجوری کھولی تو کھلا گیا۔ تجوری خالی پڑی تھی۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا تو تھانے دار اس کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اٹھیے جناب تھانے دار صاحب، دیکھیے آج تجوری کا چور صفایا کر گیا۔ تھانے دار گھبرا کر اٹھا اور اندر جا کر دیکھا، تجوری خالی پڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ باہر تمام رات سوتے رہے؟ نہیں، میں صبح ہونے پر سویا تھا اور رات میں کوئی چور اس طرف
نہیں آیا تب پھر تجوری کیسے صاف ہوگی؟ اس بات پر تو مجھے بھی حیرت ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ آپ بھی ہمیں کام نہیں آ سکتے۔ چور کا سراغ اتنی آسانی سے نہیں لگ سکتا، 2-4 دن مسلسل نگرانی کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر اس کا سراغ لگے گا۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں ڈیوٹی دوں گا، ورنہ آپ اپنے اپنے گھر راضی، میں اپنے تھانے راضی۔ ٹھیک ہے، ہم سب مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تھانے دار آ کر بتا دینا۔ دوپہر کو سب علی بابا پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور آخرکار یہ طے کیا گیا، تھانے دار کو بھی اب چند دن اور دیے جائیں۔ واقعی چور کو فوراً پکڑنا آسان کام نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے تھانے جا کر تھانے دار کو اپنا یہ فیصلہ سنایا۔ اس نے کہا، اچھا، اچھی بات ہے، آپ نے درست فیصلہ کیا، آپ کا فیصلہ سن کر خوشی ہوئی۔ میں چند دن کے اندر اندر چور کو پکڑ کر دکھاؤں گا۔ تمام علی بابا خوش ہو گئے۔ اس رات بھی 5ویں علی بابا کی تجوری خالی ہو گئی، لیکن اب انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے تھانے دار اپنا کام برابر کر رہا ہے اور وہ جلد تمام دولت چوروں سے واپس لے لے گا۔ پھر تیسرے دن اور گزر گئے۔ 8 تجوری خالی ہو گئی۔ آخری 9ویں دن تھانے دار نے ان سب کو جمع کیا اور بتایا، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آخرکار میں نے چور کا سراغ لگا لیا۔ وہ مارا، وہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ پہاڑی علاقے میں ہے، وہ ایک غار میں رہتا ہے اور اس نے آپ سے لوٹی ہوئی تمام دولت اس غار میں جمع کر رکھی ہے۔ وہ مارا، یہ کام کیا ہے آپ نے؟ پہلا علی بابا چلایا۔ پھر ہم کب اپنی دولت اس سے حاصل کرنے جائیں گے؟ اب بھی نہیں، 1-2 روز اور انتظار کرنا ہوگا، اس لیے کہ میں اس کے گرد اپنا جال لگا رہا ہوں، اس طرح وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ بہت خوب، تھانے دار صاحب، جواب نہیں آپ کا؟ دوسرے علی بابا نے کہا۔ 2 روز اور گزر گئے۔ اس دوران 2 تجوریاں اور خالی ہو گئیں، لیکن علی بابا کو اب تجوریاں خالی ہونے کی فکر نہیں رہ گئی تھی۔ اور پھر اگلے دن تھانے دار نے اعلان کیا، آج ہم سب مل کر چور کو پکڑنے جائیں گے۔ سب تیار